اس وقت سچویشن یہ ہے کہ میرا رابطہ ہوا تھا منڈے اس ہفتے گزرتے ہوئے، اور کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کے یوٹیوب چینلز ٹرمینیٹ کیے گئے تھے، اور اس سلسلے میں ہم ان کا یعنی کہ اپیل اختیار کر رہے تھے کہ ان کے یوٹیوب چینلز واپس آ جائیں. تو اس سلسلے میں میں نے کوشش کی تھی رابطہ کرنے کو ٹیوزڈے، لیکن انفارچونیٹلی کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا، اور میں پورے دن میں کوشش کرتا رہا، لیکن پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ سچویشن ہے کہ ان کی اریسٹ ہو گئی ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ابھی میں آپ کو بس یہ بات ہی میرے سورسز ہیں، تو ابھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ ان کی اریسٹ ہو گئی ہے. اور ایسی سچویشنز میں جیسے میں نے دیکھا ہے کہ ایسے سچویشنز میں نارملی پولیس اجازت نہیں دیتی، یعنی کہ وہ ڈیلے کر سکتے ہیں ایکسیس ٹو لیگل ریپرزنٹیشن، یعنی کہ اس قسم کے جو الزامات ہوتی ہیں وہ سیریس ہوتے ہیں. کیا الزامات ہیں؟ کیا کس سیکشن کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا ہے؟ کس سیکشن کے تحت؟ یعنی کہ جب تک راجہ صاحب مجھے خود رابطہ نہیں کریں گے میں آپ کو انفارچونیٹلی کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن جب دیکھا جائے کہ پاکستان میں ان کا وارنٹ ایشو کیا گیا تھا کافی یعنی کہ سیریس ایلیگیشنز میں، اور اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نارملی اس قسم کے ایلیگیشنز جو ہے نا پولیس پاورز کافی ہوتی ہیں. بتائیے گا کہ آپ ان کے وکیل ہیں، تو کیا آپ کل سے وہ خبریں جاننی تھیں اریسٹ کی، تو آپ نے خود پولیس سے یا محکموں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے ان کے حوالے سے؟ یہ جو ہے میں نے رابطہ کیا ہے، یہ نارمل سچویشن نہیں ہے. یعنی کہ اگر کوئی عام سے چارج ہو یا ایون اگر مرڈر کے لیے یہ سیریس چارج، نارملی ہم یہ رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن اس قسم کے کیسز میں جو ہے نا کس قسم کے کیس اسپیسیفکلی بتا دیں کہ کس کیس میں ان کو انویسٹیگیشن کے لیے لے جایا گیا ہے؟ میں صرف آپ کو ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا، لیکن میں صرف آئی ایم جسٹ کنکلوڈنگ فرام جو میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے یہ ٹیررزم ایکٹ کے اندر آ سکتا ہے، جو جس طریقے سے وہ ان کو اریسٹ کیے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گلٹی ہیں یا واقعی وہ ملوث ہے. یہ صرف اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انفارمیشن اور یا انٹیلیجنس جو ملی ہے یہاں کی پولیس کو، اس کے تحت انہوں نے ایکشن لینا پڑا. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ٹیررزم لیجسلیشن ایسی ہے کہ پولیس کو وہ ریزنیبل سسپیشن کی بات نہیں ہوتی، ان کو تھوڑی سی بھی انفارمیشن ملے ان پہ ان کو ایکٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کی منڈے کو ان سے بات ہوئی تھی، تو منڈے کو انہوں نے کوئی ایسے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ ان کو پولیس گرفتار کر سکتی ہے یا اس طرح کی کچھ صورتحال ہو سکتی ہے؟ انہوں نے بس یہی بتایا تھا کہ جیسے پاکستان میں وارنٹس ایشو ہوئی ہیں ان کے لیے بھی، اور ان کے جو ساتھی اور بھی ہیں جرنلسٹ. مہتاب صاحب ایک بات مجھے پوچھنے دیں. مہتاب صاحب یہ بتائیں کہ آپ ان کے وکیل ہیں، آپ کا رابطہ ان کی فیملی کے ساتھ بھی ہوگا، آپ نے کسی فیملی سے پوچھا کہ ان کے اریسٹ کیا گیا ہے، کہاں سے کیا گیا ہے، کب اریسٹ کیا گیا ہے؟ کوئی رابطہ نہیں آپ کا کسی سے؟ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ایسی قسم کی سچویشن میں پولیس جو ہے جب وہ ریڈ کرتے ہیں، وہ تمام جو وہاں پہ جو آکوپنٹس ہوتے ہیں نا اس گھر کے، ان کے تمام جو ہے ان کے موبائل فونز لیپ ٹاپس وہ لے لیتے ہیں. تو جو بھی میرے پاس موبائل نمبرز تھے تو میں نے ٹرائی کیا، لیکن وہ نہیں کام کر. اب آپ کا سر اگلا لاہے عمل کیا ہے؟ اور دوسرا کہیں راجہ صاحب جب باہر نکلتے ہیں تو وہ یہ نہ کہیں کہ میرے وکیل ہی نہیں ہے، تو آپ کے پاس اتھارٹی لیٹر ہے؟ اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کو ریلیز کیے گئے ہیں، لیکن جب کوئی بھی اس قسم کے الزامات میں ملوث ہوتے ہیں وہ ریلیز کرتے ہیں وہ سرٹن کنڈیشنز. اس میں یہ بھی ہوگا کہ آپ کو ایکسیس نہیں ہونی چاہیے ٹو دی انٹرنیٹ، آپ کو ایکسیس نہیں ہونی چاہیے ٹو سوشل میڈیا، آپ کو ایکسیس نہیں ہونا چاہیے ٹو ایون موبائل فون. یہ ان پہ کنڈیشنز لگ سکتی ہیں جب تک انویسٹیگیشن جاری ہے. سر بات یہ ہے کہ آپ ان کے وکیل ہیں، انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں وہ پاکستان فوج پہ بغاوت، ان کو اکسار ہیں، تو کیا اگر یہ ایسا ہوا تب بھی آپ ان کی وکالت کریں گے؟ دیکھو میں راجہ صاحب کو اچھی طرح جانتا ہوں شروع سے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی یہاں پہ، میں آفیسر آف دا کورٹ بھی ہوں، مجھ پہ رسپانسبلٹی ہے، ڈیوٹی ہے خود رپورٹ کرنے کو. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں اس سے کب سے میں جانتا ہوں، اب سب جانتے ہیں اس کو کافی عرصے سے ہوں. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں ہو جاتا پولیس کے پاس.
اچھا سر یہ بتا دیجئے کہ جیسے آپ کافی عرصے سے ان کی وکالت کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹیررزم کے ان پر جو الزامات لگے ہیں جس میں ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، کیا اس کے ثبوت ہے آپ کے پاس ان کو بے گناہ قرار دینے کے لیے؟ ثبوت یعنی بالکل، یعنی کہ میں تو کہتا ہوں وہ بالکل ہی ایسے قسم کے کام میں ملوث نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. لیکن حکومت پاکستان کو خفا ہے ان سے. ثبوت تو یہ ہے کہ ثبوت یعنی کہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ خود امپلیکیٹ ہوتے ہیں، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. سر آپ کو لگتا ہے کہ راجہ عادل اگر باہر آئے تو اس کو ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کی سنگین اس کے اوپر کچھ لیٹیگیشن لگ سکتی ہیں کہ اس کو واپس پاکستان کی حکومت کے حوالے کر دیا جائے؟ وہ سچویشن ایسی تبھی رائز ہوگا کہ جب فرض کو وہ چارج ہوتے ہیں، اور فرض کرو کیونکہ یاد رہے کہ یہ جو قسم کے کرمنل افینسز ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ چارج کرتے ہیں، پہلے یہاں پہ ٹرائل کرتے ہیں پہلے، تو پھر بعد میں وہ ایکسٹرا کر سکتے ہیں. ابھی وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں یا پولیس کے باہر؟ کیونکہ ابھی آپ نے کہا وہ ریلیز ہو گئے ہیں تو وہ کنفیوژن ہو رہی ہے. ابھی وہ حراست میں ہیں یا باہر ہیں؟ یعنی میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ وہ ریلیز ہو گئے. اچھا انہیں گھر بھیج دیا گیا؟ جی گھر پہ چلے گئے. تو آپ ان کے گھر جا کے ان سے مل نہیں سکتے کسی طریقے سے؟ ان سے نہیں، یہ ہمارے آپس میں انشاءاللہ وہ ہم کریں گے کچھ ارینجمنٹ. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب وہ ریلیز ہوتے ہیں ان کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو منع کیا گیا ہے کہ یو کین ناٹ ہیو اینی موبائل فون، یو کین ناٹ ہیو اینی سوشل میڈیا. تو ظاہر ہے کہ پھر ہمارا کچھ ارینجمنٹ ہوگا تو پھر آپ ملیں گے. سر کل جب آپ کو تمام صحافی کانٹیکٹ کر رہے تھے، رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ کنفرم کریں کہ راجہ عادل پولیس کی کسٹڈی میں ہیں، آپ اگنور کیوں کر رہے تھے؟ آپ نے رسپونڈ نہیں کیا. لیکن اس وقت میرے پاس پوری فیکٹس نہیں تھے. لیکن سر ابھی بھی آپ پورے فیکٹس نہیں بتا رہے، آپ یہ کنفرم نہیں کر رہے کہ ان کو اینٹی ٹیرر لا میں اریسٹ کیا گیا تھا؟ جی انہوں نے یہی کہا. کیونکہ جب تک میں خود وہ بیل شیٹ نہیں دیکھتا تو پھر میں آپ کو نہیں بتا سکوں گا. کیا آپ نے کوشش کی ہے ان سے بات کرنے کی، پولیس سے یا ان کی فیملی سے، کہ اگر وہ ان کو ریلیز کیا گیا ہے تو کس بیل پر کیا گیا ہے؟ میں پھر دوبارہ میں نے کوشش کی تھی فون کرنے کو، لیکن وہ نمبر جو ہے میرے پاس وہ کام نہیں کرتے. پولیس کیسے پتا تھا؟ طارق صاحب آپ سے ایک سوال ہے. ریلیز ہو گیا اگر آپ کا رابطہ نہیں ہوا تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ ریلیز ہو گیا؟ نہیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرے سورسز نے مجھے بتایا ہے. ہاں طارق صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ سے جب میں نے ریکنفرم کیا کہ راجہ عادل گرفتار ہو گیا تو یو آر دا اونلی ون جس نے کنفرم کیا کہ یس وہ اریسٹ ہو چکے ہیں. ان کے وکیل جواب نہیں دے رہے تھے، لیکن آپ نے تو آپ کے کون سے سورسز تھے ایسے؟ نہیں، میرے بڑے قریبی سورسز ہیں ان کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ، اور الحمدللہ ہی از بین ریلیزڈ. وہ اپنے گھر پہ ہیں اس وقت. ان کو کل ریلیز کر دیا گیا تھا 4-5 گھنٹے کویشچن کرنے کے بعد، اور اب وہ اپنے گھر میں، جس طرح ہمارے مہتاب عزیز صاحب نے کہا، ہو سکتا ہے ان پر کوئی کنڈیشن امپوز کر دی گئی ہو کہ وہ سوشل میڈیا میں بیانات نہ دیں، تو اس وجہ سے ہی واز آلسو، مہتاب عزیز واز آلسو ویری ریلکٹنٹ ٹو سے. طارق صاحب آپ کو لگتا ہے کہ راجہ عادل کسی ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو تھا تبھی اس کے اوپر یہ پابندی لگی ہے کہ وہ سوشل میڈیا سے یوز نہیں کر سکتا، وہ فون یوز نہیں کر سکتا، وہ اپنا کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز نہیں کر سکتا؟ دیٹس مین اس کے پاس کچھ نہ کچھ پولیس کو ایسے پروف ملے ہیں. دیکھیں پہلی تو میں یہ بتاؤں کہ راجہ عادل جو ہے یہ محب وطن پاکستانی ہے. ان کا جرم صرف یہ ہے کہ انہوں نے کرپٹ رجیم کو ایکسپوز کیا ہے، اور ہماری پاک فوج کو جنہوں نے ناپاک بنایا ہوا ہے ان کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی ہے. اوبویسلی گورنمنٹ آف پاکستان ان کو ایز اے تھریٹ سمجھتی تھی، اور اسی وجہ سے انہوں نے وہاں سے پریشر ڈالا ہے برٹش گورنمنٹ کے اوپر کہ یہ شخص جو ہے نا ہماری سوورنٹی کے ساتھ کھیل رہا ہے. طارق صاحب یہ بتا دیں اگر آپ کی بات ہوئی ہے تو نیکسٹ کب راجہ عادل صاحب پولیس اسٹیشن آئیں گے بیل کے سلسلے میں؟ میں جہاں تک مجھے انفارمیشن دی گئی ہے ان کے بڑے قریبی سورسز سے یہ ہے کہ ان کا جو ہے NFA ہے، نو فردر ایکشن، از بین ایگزونریٹڈ. بٹ آئی ایم ناٹ 100%. مجھے جس نے انفارمیشن دی ہے ان کی فیملی ممبر نے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ پولیس ہیز ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو ٹیک اینی ایکشن.